السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری 9 تختیاں مکمل ہوئیں۔ ہم نے تختی نمبر 10 کا آغاز کیا ہوا ہے۔ تختی نمبر 10 میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ جزم کس کو بولتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جزم یعنی سکون یعنی جزم۔ جزم یہ جو نشان ہے جس پر یہ آ جائے اس کو جزم بولتے ہیں، اور جس حرف پہ یہ آ جائے اس کو یہ ساکن کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جس حرف پر بھی جزم آتی ہے وہ ایک تو اپنے ماقبل کو پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، دوسرا اپنی آواز کو وہیں پہ خاموش کر دیتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں جب آپ ازبر کریں گے، اچھے انداز میں اچھے طریقے سے یاد رکھیں گے، تو ابھی کچھ ہی دن میں ہم جب آگے بڑھیں گے، قاعدہ مکمل ہوگا، ہم قرآن پاک کا آغاز کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ آپ ایک اچھے انداز میں اچھے قاری کی طرح آپ خود اکیلے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ تو میں نے جو باتیں پیچھے بتائیں ان کو بھی ملحوظ رکھیں، اور جو بھی بتا رہا ہوں یا قاعدہ کے دوران آگے بتاؤں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ ان باتوں پہ توجہ رکھنی ہے، ذوق و شوق رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ چلیں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ الف ہے، جب اس کے اوپر یا نیچے کو حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش، جب یہ خالی ہوتا ہے الف ہوتا ہے، جب اوپر کچھ آ جائے یا نیچے یہ حمزہ بن جایا کرتا ہے۔ حمزہ، صاد، زبر عص، حمزہ، صاد، زیر اس، حمزہ، صاد، پیش اس، عص، اس، اس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ، ضاد، زبر عض، حمزہ، ضاد، زیر اض، حمزہ، ضاد، پیش اض، عض، اض، اض۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ، طا، زبر عط، حمزہ، طا، زیر اط، حمزہ، طا، پیش اط، 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 اط۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ، غا، زبر او، حمزہ، غا، زیر اغ، حمزہ، غا، پیش اغ، او، اغ، اغ۔ ہماری تختی نمبر 10 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ کل انشاءاللہ العزیز تختی نمبر 11 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور پچھلے اسباق پہ بھی نظر دوڑائیں۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے سبق تختی نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔